میری طرف سے سب کو سلام۔ خداوند کا میں شکر گزار ہوں کہ خداوند نے پھر مجھے جو موقع دیا کہ میں اپنے چرچ میں آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکوں۔ خداوند بڑا عظیم ہے اور مہربان بھی ہے، وہ ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا بھی ہے اور پھر اپنے کلام کی خدمت کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں۔ استثناء کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ استثناء کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، استثناء کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے، پس اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنے ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور خداوند سے ہم دعا کریں۔ عرض و سما کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے زندہ آسمانی باپ، نہایت ہی عاجزی، انکساری اور فروتنی کے ساتھ خداوند تیرے حضور میں، تیرے قدموں میں خداوند ہم آتے ہیں، تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی خداوند ستائش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری پشت در پشت خداوند رہتی ہے۔ اے خداوند میں اپنی کلیسیا کے لیے جو 58 فور میں ہے خداوند تیری شکر گزاری خداوند کرتا ہوں، جہاں پر خداوند تو مجھے لے کر آیا۔ فارس صاحب کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں جنہوں نے خداوند دعوت دی کہ میں آج تیرے کلام کی منادی خداوند کر سکوں۔ اے خداوند تو اپنے بندہ کو اور اس کلیسیا کو ہمیشہ بڑی برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے، اپنی بزرگی اور اپنی گواہی کے لیے خداوند تو استعمال کرنا۔ اے خداوند آج ہم جو بھی بات، جو بھی خیال تیرے کلام میں سے اپنے سامنے خداوند رکھیں، خداوند وہ تیری طرف سے ہو اور ہم سب کی زندگیوں کے لیے برکت، خوشی اور شادمانی اور روحانی تازگی کا باعث بنے۔ ہماری زندگیوں میں خداوند تو بڑھے اور ہم کم ہوں، مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ چند دن کے بعد کرکٹ کا ورلڈ کپ T20 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ بہت ساری ٹیمیں تیاری کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ دیکھنے کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے۔ 2007 میں جو کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا اس میں انڈیا کی ٹیم بڑی بری طرح سے ہار گئی اور انہوں نے ٹیم کے ہارنے کے بعد کوچ سے ریزائن لے لیا، کوچ کو فارغ کر دیا اور انہوں نے نیا کوچ جو ہے وہ مقرر کیا جو کہ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتا تھا، جس کا نام گیری کرسٹن تھا۔ اور گیری کرسٹن نے جب ٹیم کی بھاگ دوڑ سنبھالی تو اس نے ٹیم سے ایک بات کہی۔ اس نے کہا، آؤ ہم کرکٹ کی ابتدائی باتیں سیکھیں، اور اس نے وہاں سے اپنی کوچنگ کا آغاز کیا اور پھر 2011 میں جو نیکسٹ ورلڈ کپ تھا وہ انڈیا کی ٹیم نے جیت لیا۔ یعنی انہوں نے اپنی ابتدا جو ہے وہ ابتدائی باتوں سے کی اور پھر ورلڈ کپ جو ہے وہ جیت لیا۔ آج ہم بھی خدا کے کلام میں سے، خدا کے کلام کی ابتدائی باتیں جو ہر ایک مسیحی کے لیے خدا کے کلام میں درج ہیں اور جس پر عمل کرنا مسیحیوں پر واجب اور لازم ہے، ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تاکہ ہم بھی اس زمین پر رہتے ہوئے جو ابلیس کے خلاف جنگ ہے اس کو ہم جیت سکیں، جو اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے ان پر ہم فتح جو ہے وہ پا سکیں اور خدا کے نام کو ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال جو ہے وہ مل سکے۔
میں تو یہ حوالہ جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ پس کے لفظ سے ہوتا ہے، اور پس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ باتیں ہیں، کچھ ایسے خدا کے جو وہ کلام کی جو سچائیاں ہیں جو خدا نے بیان کی ہیں، اور اب خدا کچھ اور لوگوں سے کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اور جب ہم 12ویں-10ویں باب کو پڑھتے ہیں اور اس کی پہلی 11 آیات میں 3 باتیں خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کی ہیں، خدا ان 3 باتوں کو بیان کرتے ہیں کے بعد کہتا ہے پس آئے اسرائیل، اب تمہارا کام شروع ہو گیا۔ اور وہ 3 ابتدائی باتیں کیا ہیں، خدا نے ان کو کیا کیا ان کی زندگی میں؟ وہ یہ 3 باتیں ہیں۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں 10 احکام دیے ہیں۔ خدا نے ان کو بتایا کہ میں نے عہد کا صندوق تمہارے درمیان رکھا ہے جو میری حضوری کی علامت ہے۔ پھر خدا نے کہا میں نے تمہارے درمیان کاہنوں کو مقرر کیا ہے جو تمہارے اور میرے درمیان درمیانی کا کام کرے۔ اور جب یہ 3 باتیں خدا اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کرتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے، ان کو اپنے میں بڑھنے کے لیے یہ چیزیں فراہم کرتا ہے، تو پھر خدا لوگوں سے کچھ باتوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لوگ بھی میرے لیے کچھ کریں۔ اور ان میں سے پہلی بات خدا جو کرنے کے لیے کہتا ہے، اس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس آئے اسرائیل، خداوند تیرا خدا اس کے علاوہ تجھ سے اور کیا چاہتا ہے؟ یعنی خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا آج میرے اور آپ سے کیا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے کیا کریں؟ ہمارے خدا نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، ہمارے خدا نے ہمیں بہت ساری برکات عطا کی، خدا نے ہمارے اوپر بہت زیادہ کرم کیا، اور سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہے کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اسے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے زندگی پا سکیں، ہم اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ اور اب خدا ہمارا یہ چاہتا ہے کلام کے حصے میں کہ ہم خداوند کا خوف رکھیں، ہم خدا کی راہوں پر چلیں۔ یہ 2 باتیں میں اکٹھی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خدا لوگوں سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب میں اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہوں، جب میں اپنے لوگوں پر فضل کرتا ہوں، تو میرے لوگ بھی میرا ڈر رکھیں اور میری راہوں پر چلیں۔ میں تو خدا کا کلام جب خدا کے ڈر کے بارے میں بتاتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ تقریباً خدا کے ڈر اور خوف کا ذکر خدا کے کلام میں 365 دفعہ آیا ہے، اور اسے وہ مراد لیتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر روز میرے ڈر اور خوف میں رہتا ہوا زندگی جو ہے وہ بسر کرے، ہر روز میری عبادت جو ہے وہ کرے۔ ہمیں جو ڈر اور خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو دہشت گردوں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، شاید کسی درندے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اس ڈر اور خوف کا مطلب جو اصل زبان میں عبرانی زبان میں کیا گیا ہے وہ خدا کا احترام کرنا ہے، خدا کی عزت کرنا ہے۔ یعنی کہ خدا اپنے لوگوں سے یہ بات بیان کرتے ہوئے ان کو کہہ رہا ہے کہ پس آئے اسرائیل، پس آئے 58 کی کلیسیا، میرے جو لوگ ہو، اب تم میرا احترام کرو، میری عزت کرو اور میرے کہے میں رہو، میرے احکام، میری باتیں جو میں نے تمہیں دی ہیں تم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنے والے بن سکو۔ بیزو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اس بات کی انسان سے ڈیمانڈ بھی کرتا ہے۔ جب ہم ملاکی کی کتاب کو پڑھتے ہیں اس میں پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میرا ڈر کہاں ہے؟ بیزو آج شاید خدا کا ڈر اور خوف جو ہے وہ اٹھتا ہوا ہمیں نظر جو ہے وہ آتا ہے۔ ہم خدا کے ڈر اور خوف کو یعنی خدا کے احترام کو، خدا کی عزت جو خدا کو دینی چاہیے اس طور سے ہم نہیں دیتے جس طرح سے خدا ہم سے چاہتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے۔
ہمیں تو خدا کہتا ہے کہ کلیسیا کو میرے لوگ میرا احترام کریں، میری عزت کریں، کیونکہ میں ان کا باپ ہوں، میں ان کو سنبھالنے والا ہوں، میں ان کی کیئر کرنے والا ہوں، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں ان کو سلامتی عطا کرنے والا ہوں، میرے لوگ میری عزت کریں۔ میں تو ہمارا خدا عزت کے لائق خدا ہے۔ خدا یہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے دنیاوی ماں باپ کی عزت کرو، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کے کہے میں ہم جو ہے وہ رہیں۔ اس کے ساتھ دوسری بات جو ملی ہوئی ہے کہ اس کی راہوں پر چلے۔ خدا کی راہیں خدا کا زندہ پاک کلام ہے۔ خدا کا کلام خدا کی راہوں پر ہم تیرے سامنے بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی راستہ ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کون سا راستہ ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، کون سا راستہ ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کے مطابق ہم چلتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو ہمارا خدا ہمیں برکت بھی دیتا ہے، سلامتی بھی عطا کرتا ہے، اور پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ جو وہ کرتا ہے۔ خدا کا کلام، خدا کی باتیں ہمارے اپنی زندگیوں میں ہمیں رکھنے کی جو وہ ضرورت ہے، اور جب ہم خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو پھر ہمیں خوشی اور شادمانی بھی نصیب ہوتی ہے۔ خدا اپنا آسمان کھول دیتا ہے اور آسمان اور زمین کی برکات سے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ میرے خدا کلام کی خوبصورت بات یہ ہے کہ جہاں بھی خدا اپنے کلام میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے یا ہمیں کچھ وہ حکم عطا کرتا ہے کہ ہم یہ کریں، تو اس کے ساتھ خدا برکت دینے کا وعدہ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ جب ایسی بات کو، خدا کے ڈر اور خوف کو اور خدا کی راہوں کو خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو زبور نمبر 128 میں یہ دونوں باتیں لکھی ہیں کہ میں مبارک ہے وہ جو مجھ سے ڈرتا اور میری راہوں پر کیا کرتا ہے، چلتا ہے۔ مبارک ہے، اس میں 5 برکات خدا دینے کا وعدہ انسان کے ساتھ کرتا ہے، ایمانداروں کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر ایماندار میرا ڈر اور خوف، میرا احترام کریں گے، اگر ایماندار میرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو میں ان کو 5 برکات عطا کروں گا۔ اور میں سے پہلی برکت یہ ہے کہ وہ شخص مبارک ہوگا، اور مبارک کا لفظ بہت زیادہ معنی اپنے اندر جو وہ سموئے ہوئے ہیں۔ میزو برکت کے معنوں، مبارک ہونے کے معنوں میں ہمیں خوشحالی نظر آتی ہے، شادمانی ہمیں نظر آتی ہے، کامیابی ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں عمر کی درازی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ ہمارا خدا ہمیں ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کے کلام پر عمل کریں گے، اس کی راہوں پر چلیں گے اور اس کا احترام کریں گے، تو خوشحالی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، سلامتی بھی آئے گی، شادمانی بھی آئے گی، عمر کی درازی بھی آئے گی۔ صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا احترام کیا جائے اور میری راہوں پر چلا جائے۔ اس کے ساتھ دوسری بات خدا کہتا ہے جو برکت دینا کا وعدہ کرتا ہے زبور نمبر 128 میں کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اور میری راہوں پر چلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا ہمیں یہ کہتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائیں، ہم جو وہ خوشحالی کی زندگی جو وہ بسر کریں۔ معاشی برکت خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم خدا کا ڈر اور خوف رکھیں اور اس کی راہوں پر ہم چلیں۔ تیسری برکت خدا کہتا ہے تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی۔ ازدواجی زندگی کی برکت، میوہ دار طاق جس کو پھل لگا رہتا ہے، جو گھرانے کے اندر خوشی اور شادمانی کی علامت ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کسی طرح سے تمہاری بیویاں یا تمہاری بیوی ایماندار سے کہتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر خوشی اور شادمانی کی علامت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا احترام کیا جائے اور میری راہوں پر چلا جائے۔ پھر چوتھی برکت خدا کہتا ہے کہ تیرے بچے تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوں گے۔ زیتون کا پودا جس میں ہر وقت پھل لگا رہتا ہے، سال میں 2 پھل لگتے ہیں،
हरमेज़ो खुदा कहता है कि तेरी औलाद हर वक्त तेरे घर के अंदर फलदार बाबरकत जो वो रहेगी, तेरे लिए बरकत का बायस बनेगी, दूसरे लोगों के लिए बरकत का बायस जो बनेगी। शर्त क्या है? मेरी राहों पर चलो और क्या करो? मेरे डर और खौफ में मेरा एहतराम करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करो। और फिर पांचवी बरकत खुदा कहता है जो उम्र की दराजी की बरकत है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। मेरा और आपका खुदा कितना रहीम है, कितना मेहरबान है कि वो हमें बरकत देने का हमारे साथ वादा करता है कि मैं अपने लोगों को बरकत जो वो अता करूंगा। लेकिन मेरे शर्त ये है खुदा का खौफ और खुदा की राहें। और फिर तीसरी बात जो इसमें लिखी है वो है कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। खुदा कलाम में लिखा है बस इस्राइल खुदावंद तेरा खुदा इसके सिवा तुझसे और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने। पहली बात तो खुदा की राहों पर चले, दूसरी बात और फिर खुदा से मोहब्बत करे, तीसरी बात यानी खुदा हमसे इस बात की भी डिमांड करता है कि मेरे लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरे लोग मुझसे प्यार करें। हमने वो दवा ये सुना हुआ है और हम यही बात जब लोगों को बताते हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, अच्छी बात है, इससे बढ़कर और कोई बात हो नहीं सकती। शायद हम किसी काबिल नहीं थे कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, लेकिन इस बात को भी साथ याद रखने की जरूरत है कि खुदा भी डिमांड करता है कि मेरे लोग भी मुझसे मोहब्बत करें, मेरे लोग भी अपनी मोहब्बत का सबूत मुझे दें, मेरे लोग भी प्यार मेरे साथ करें। हम कैसे खुदा के साथ प्यार कर सकते हैं? खुदा ने तो हमारे साथ प्यार किया और उसने प्यार में अपना बेटा दे दिया, जो कुछ उसके पास था उसने दुनिया के लिए दे दिया। लेकिन हम कैसे खुदा से मोहब्बत कर सकते हैं? हम कैसे खुदा से प्यार कर सकते हैं? मेरे खुदा का कलाम जब हम इस्तिस्ना की किताब को देखते हैं तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन जो है वो करता है, या स्टैंडर्ड एक बनाता है कि हम उसके मुताबिक खुदा से प्यार करें। और वो बात क्या खुदा कलाम में है? खुदा इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब पे कहता है कि पासा इस्राइल खुदावंद तेरा खुदा इसके सिवा और तुझसे क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रखे। यानी कि खुदा हमारा ये चाहता है कि हम अपने दिल, अपनी जान, अपनी अक्ल से खुदावंद से मोहब्बत रखें। यानी जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया हुआ है, वो हम खुदावंद के साथ मोहब्बत में सर्व कर दें। खुदा ने अपना बेटा दे दिया जो उसके पास था। खुदा अब ये चाहता है कि मेरे लोग भी अपना तन मन और धन मेरी मोहब्बत में मुझे दे दें। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर नंबर 103 और उसकी पहली आयत में कहता है ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को क्या कहे? मुबारक कहे। यानी कि जो कुछ हमारे पास है, दाऊद कहता है कि मैं भी जो कुछ मेरे पास है मैं खुदा से मोहब्बत में कुर्बान करता हूँ या खुदा को देता हूँ। और लोगों से खुदा ये बात कहता है कि लोग भी मुझसे क्या करें? मोहब्बत करें, अपना दिल देकर, अपनी जान देकर, अपनी अकल मेरे हवाले करके मुझसे मोहब्बत का इजहार करें। और मत्ती के इंजील में यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ा हुक्म जो है वो यही है कि हम खुदावंद से क्या करें? मोहब्बत करें। मेरे से बड़ी बात हो नहीं सकती कि हम खुदावंद से मोहब्बत के अलावा को और बात करें। मेरा और आपका खुदा, मेरा आपका मसीहा, हमारा पालनहार हमें ये बात कहता है कि हम उससे मोहब्बत रखें। और मैं जब हम रोमियो खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं तो वहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है बस आए भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। खुदा का बंदा खुदा की रहमतें याद दिलाता है जो खुदा ने कलीसिया पर की, जो मैं और आप इस बात को याद रखें उन नेमतों को जो खुदा ने मेरे और आपके ऊपर की हैं। वो कहता है कि मैं इल्तमास करता हूं। इल्तमास का मतलब क्या है? हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे मिन्नत मैं करता हूं, हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे मैं समाजत मैं करता हूं कि तुम क्या करो? खुदावंद से मोहब्बत करो।
اور اس پہ خدا کلام میں جو لفظ لکھے ہیں کہ بادشاہ بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہے اور خدا کے حضور میں پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور دوسری آیت پہ لکھا ہے اس جہان کی ہم شکل نہ بنو۔ جو خدا سے محبت نہیں کرتے ان کی طرح تم نہ بنو، جو اپنے آپ خدا ان کو نہیں دیتے ان کی طرح تم نہ بنو، بلکہ اپنا بدن جو خدا نے تمہیں دیا ہے، جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے خدا سے محبت کرو، اپنا آپ جو ہے وہ خدا ان کو دے دو۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے، میں نے اپنی شریعت، اپنا کلام تمہارے درمیان رکھا ہے، میں نے تمہاری حضوری جہاد کا صندوق ہے وہ تمہارے درمیان رکھی ہے، میں نے اپنے لوگوں کو، کاہنوں کو تمہارے درمیان رکھا ہے تاکہ وہ تمہاری بات مجھ تک اور میری بات میں تم تک جو پہنچائیں۔ اب تم میرے ساتھ کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور محبت کیسے کرنی ہے؟ اپنا آپ خداوند کو دے کر۔ ہمیں جو خدا کلام میں جب ہم نام باپ کو پڑھتے ہیں تو خدا کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تمہیں برکت دوں گا۔ اور برکت میں لکھا ہوا ہے کہ میں پہلا اور آخری میں جب وہ وقت پر جب وہ برساؤں گا، غلہ تم کہو گے، تمہارے چپائے جو ہے وہ بڑھیں گے، اور میں تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنا رحم والا می جو ہے وہ برساؤں گا، پیداوار تمہاری ہوگی۔ یعنی کہ خدا ڈھیروں برکات ہمیں جو ہے وہ 11ویں باب پہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ میرے لوگ مجھ سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ ہمیں جو خدا سے محبت کرتے ہیں خدا ان کو کبھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا، خدا کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، خدا کبھی پریشانیاں ان کی زندگی میں جو وہ نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ خدا سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ میں اور آپ جو خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا نے چنا ہوا ہے، خدا مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اور چوتھی اور آخری بات جو خدا کے کلام میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، خدا کی عبادت کرے۔ پہلی بات خدا نے کہا میرا ڈر و خوف رکھو، دوسری بات میری راہوں پر چلو، تیسری بات خدا نے کہا مجھ سے محبت رکھو، اور چوتھی بات خدا یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، میری بندگی کرو۔ اور آپ سے سوال کر سکتے ہیں ہم خداوند کی بندگی کس طرح سے کرتے ہیں؟ عبادت کرنا، بندگی کرنا، خدا نے کہا ہے یہ ایمانداروں کو کرنا ہے، ایمانداروں کو زیبا آتا ہے، ایمانداروں کے لیے خدا کا حکم ہے۔ ہم کیسے بندگی کرتے ہیں؟ ہم خداوند کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے میں آپ کے سامنے جب وہ چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے جب چرچ آیا تو آدھے گھنٹے تک کوئی بندہ نہیں تھا، صرف 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا یہ خدا کی بندگی ہے؟ کیا یہ خدا کی عبادت ہے؟ خدا کا جو ٹائم ہے وہ خداوند کو دینا چاہیے، خدا کا جو وقت ہے وہ خداوند کو دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر نمبر دیے جائیں عبادت کے، 100 نمبر ہے عبادت کے، تو اس میں آپ لگا لیں 40 نمبر جو ہے وہ پرستش کے ہیں، تو پرستش والے 40 نمبر تو آپ کے گئے کیونکہ آپ آئے نہیں ہیں۔ 20 نمبر دعاؤں کے ہیں، دعائیں بھی آپ نے بہت ساری مس کر دیں، آپ نے وہ بھی 60 نمبر گئے، پیچھے 40 نمبر رہ گئے پیغام کے، اس میں سے پتہ نہیں آپ نے کتنا سنا ہے کتنا نہیں سنا، آپ نے کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے۔ یعنی آپ نے خدا کی عبادت، خدا کی بندگی نہیں کی۔ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ جن کو میں نے بنایا ہے، جن کو میں نے چنا ہے، وہ میری بندگی کریں، وہ میری عبادت کریں۔ خدا کے کلام میں ہمیں اس عیسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے ہے۔ اور اگر بندگی نہیں ہے تو پھر ہم شاید ابھی تک اپنی مسیحی زندگی کا ہم نے آغاز جو ہے وہ نہیں کیا۔ اس میں بھی بڑی خوبصورت بات ہمیں ملتی ہے کہ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر خدا نے جو برکت دینے کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ خروج کی کتاب 23واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور وہ تمہارے روٹی پانی پر برکت ڈالے گا اور تمہارے درمیان میں سے ساری بیماری کو دور کر دے گا۔
दो बातें हैं जिनके लिए शायद इंसान भाग दौड़ कर रहा है। हमारे बहुत सारे गांव के लोग मुल्क से बाहर हैं, किस लिए? रोटी कमाने के चक्कर में गए हुए हैं। बहुत सारे लोग गांव से शहरों में जाकर आबाद हुए हैं रोटी के चक्कर में। मेजो खुदा मेरे और आपके साथ कलाम करते हुए मुझे और आपको बताता है कि अगर तुम मेरी इबादत करोगे, अगर तुम मेरी पूजा करोगे, अगर तुम मेरे आगे झुकोगे, तो मैं तुम्हारे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। और फिर दूसरी बात खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान में से सारी बीमारी को दूर कर दूंगा। हर तरह की बीमारी, हर तरह की लाचारी, हर तरह की कमी कमजोरी खुदा कहता है मैं दूर करूंगा अगर तुम मेरी इबादत करोगे, मेरे जो हुक्मों पर जो वो अमल किया वो करोगे। मैं तो खुदा संभालता है। साहिब कन्वेंशन का मजमून है खुदा हमारी पनाह, और खुदा की पनाह जो है वो उसी वक्त मिलती है जब हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ मजबूत होता है। खुदा हमें संभालता है, खुदा हमें बरकत देता है जब हम खुदावन में मजबूत हो जाते हैं। खुदा का एक बंदा कहता है कि अगर आपने मुश्किलात बीमारियों से बचना है तो अपने आप को खुदावन में छुपा लो, और जब बीमारी या मुश्किल, परेशानी, तकलीफ आपकी तरफ आना चाहेगी तो उसको पहले खुदा में से गुजरना होगा जो वो गुजर नहीं सकती, और आप महफूज जो है वो रहेंगे। मेरा और आपका खुदा मुझे और आपको बताता है कि मैं तुम्हारे दरमियान में से सारी बीमारी को दूर करूंगा, और फिर क्या करूंगा? तुम्हारी रोटी पानी पर बरकत डालूंगा। और फिर एक लंबी लिस्ट जो है वो 25वीं आयत से लेकर आखिर तक खुदा के कलाम में दर्ज की गई है कि मैं अपने लोगों को हर तरह से संभालूंगा, सिर्फ मेरे लोग मेरी इबादत करें, मेरी बंदगी करें। तो मैं और आप खुदा के लोग हैं। मेरा और आपका खुदा हमसे ये चाहता है कि हम चार बातें अपनी ज़िंदगी में रखें। अगर हम खुदा की रहमतों को याद करें, अगर हम खुदा की रहमतों को, बरकतों को देखें, तो शायद हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। वो बेशुमार हैं, वो लामहदूद हैं। लेकिन खुदा आज सुबह मेरे और आपके सामने चार बातें रखता है कि हम चार बातें अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर दें जो इब्तदाई बातें हैं। और इब्तदाई बातें अगर हम रखेंगे तो कामयाब होंगे, अच्छे मसीह बनेंगे, अच्छे ईमानदार होंगे, हम खुदा के सच्चे गवाह जो है वो ठहरेंगे। और वो चार बातें ये हैं कि हम खुदावन का डर और खौफ रखें, हम खुदा की राहों पर चलें, और फिर खुदा से मोहब्बत रखें, और खुदा की इबादत करें। आइए हम अपने सरों को खुदावन के हुज़ूर में झुकाएं और खुदावन से हम दुआ करें कि खुदावन हमें इन चार बातों पर अमल करने का फजल अता करे, ताकि हम रोज़ रोज़ खुदावन बढ़ते और तरक्की करते जा सकें। हम खुदा के लोग होते हुए हम कामयाबी और कामरानी पाने वाले बन सकें। हमारा दुश्मन जो अज़ीज़ है, जो फाड़ने वाला है, जो तबाह करने वाला है, वो नहीं चाहता कि हम ये काम करें। लेकिन अगर हम ये काम करेंगे, ये बातें अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, तब रिज़्क़, बरकत, खुशी और शादमानी हमारी ज़िंदगियों में आएगी, और हम खूब कामयाब होकर खुदा के नाम को जलाल देने वाले बन सकेंगे। Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.